آج کے شو میں جو ایک سینسٹیو شو بھی ہے لیکن ایک امپورٹنٹ شو بھی ہے. یہ اس طرح کے شوز کرتے ہوئے مطلب دل ڈرتا بھی ہے کہ پتہ نہیں اس بارے میں بات کریں یا نہ, لیکن بات کرنا ضروری بھی ہے. اور اسی لیے پھر کوشش کرتے ہیں ہم کہ ایسے لوگوں کو اپنے پینل میں بٹھائیں جو آپ کو صحیح طور پر اس چیز کو سمجھا سکیں, جو کہ آج کل کی بہت میں کہتی ہوں باقی ضروریات ایک طرف, یہ بہت ضرورت ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کس طرح ایجوکیٹ کریں, آپ پیرنٹس کو کیسے ایجوکیٹ کریں, کیونکہ ہمارے یہاں بچوں سے زیادہ پیرنٹس کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے ان چیزوں کا. سو اسی لیے آپ میڈیا میں بھی دیکھیں اب اس بات پر کھل کر تبصرے اور پوڈ کاسٹ ہونے لگی ہیں تاکہ کچھ میڈیا کے ذریعے پیرنٹس کو واقفیت ہو اور وہ اپنے بچوں کو پہلے سے اٹینٹیو کروائیں. سو میرے ساتھ آج اس پینل میں موجود ہیں نذیر شاہ صاحب جو کہ رپورٹر ہیں ARY نیوز. السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کے شو پہ آنے کا. پھر میرے ساتھ یہاں اس وقت شو پہ موجود ہیں سائمہ قریشی جو کہ خود 3 بیٹوں کی ماں ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کیسی ہیں؟ آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک, بالکل مزے میں. اور میرے ساتھ اس وقت ثنا خان موجود ہیں جو کہ لائف کوچ ہیں, ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ ہیں, اس وقت یہاں بیٹھی ہے میرے سامنے. السلام علیکم. کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک. تھینک یو سو مچ ثنا, تم نے ٹائم نکالا اور تمہاری اسپیشلٹی بچوں سے ہی ریلیٹڈ ہے ظاہر ہے. سو آج بیسکلی جو ہم ڈسکشن کریں گے وہ بچوں کو لے کر ہی ہوگی زیادہ تر. ہم نے اس پروگرام کو تب ڈیزائن کیا جب سارم کا کیس چل رہا تھا اور روز جب ہم اس کی باتیں سن رہے تھے وہ ایک تکلیف دل میں ہو رہی تھی اور سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیا کر سکتے. بالکل. سو اس سے ہمیں یہی اندازہ ہوا کہ ہم جو اس 4 دیواری میں رہ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ سارم کی طرح جتنے بھی والدین ہیں اور ان کے والدین کی طرح ان کو ہم ایجوکیٹ کریں, اس کلاس میں اس طرح کے لوگوں میں جا کر ان کو اویئر کیا جائے. یہ شو تقریباً دیکھا جاتا ہے ہر گھر میں. سو اگر وہ والے ماں باپ جن کو اس وقت ضرورت ہے بتانے کی کہ بچوں کو آپ پلیز بٹائیں اور ان کو سمجھائیں, سو اس شو کے ذریعے ہم شاید کچھ ہیلپ کر سکیں اپنی سوسائٹی کی. سارم کے کیس پہ نظر ڈالتے ہیں. ایک مطلب اچھا نہیں لگتا اس کو ریپیٹ کرنا, نیوز میں بہت ساری دفعہ ریپیٹ ہوئی چیزیں, لیکن پھر بھی ایک پیکج میرا خیال سے میری ٹیم, بلکہ نذیر صاحب سے میں اس پوری نیوز کے حوالے سے تھوڑا سا ایک ریپیٹیشن چاہوں گی. جو بہت ساری خواتین نیوز نہیں دیکھتی اسی ڈر سے, اسی خوف سے, ان کو تھوڑا سا پتہ چلے کہ کیا بیسکلی ہوا ہے کچھ دنوں پہلے. سارم کے حوالے سے اسپیسیفک آپ کو بتاؤں تو 7 جنوری کو سارم اپنے 1 سال بڑے بھائی کے ساتھ اپنے اپارٹمنٹ کی کارنر پہ مسجد ہے جہاں پر وہ مدرسہ پڑھنے گیا تھا, اور ان کی ایک ٹائمنگ تھی تقریباً 4 بجے تک واپس آ جاتے تھے. ان کے ایک بلاک ہے, تقریباً 212 فلیٹس ہیں, اور جب آپ جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے بلاکس بنے ہوئے تو اسی ایک باؤنڈری وال کے اندر ہی ایک مسجد ہے. جب یہ نکلنے لگے تو بچے جس طرح شرارت کرتے ہیں وہ اس گلی سے دوڑا اور وہ اس دوسری گلی سے جانے لگا, تو بالکل ایڈجسٹنٹ ہے مدرسے کے ساتھ ہی. تو وہاں سے جب وہ جانے لگا تو کافی دیر ہوئی, جب وہ گھر پر نہیں آئے تو اس کی والدہ نے پوچھا کہ وہ کہاں پر آیا کیوں نہیں, تو اس کے بھائی نے کہا کہ وہ دوسری گلی کی جانب سے گیا تھا. اور یہ تلاش بڑھتی گئی, یہ پھر پولیس کے پاس گیا, بلال کالونی پولیس کے پاس, اور باقاعدہ جا کر جب رپورٹ کروائی تو اس کے بعد پولیس آئی تو فوری طور پر تو نہیں لیکن نیکسٹ ڈے جو ہے تقریباً 212 فلیٹس کی تلاشی وغیرہ لی گئی, لیکن بچے کا کچھ پتہ نہیں چلا. اب جب تک کیس کی ہائی پیریڈ نہیں ہوتی تب تک اس کیس کو اتنی زیادہ سیریسلی لیا بھی نہیں جاتا, یہ ہمارا ایک معاشرہ ہے. تو تلاش اس کو باقاعدہ طور پر کیا گیا. انفارچونیٹلی جس وقت یہ انسیڈنٹ ہوا تو اسی وقت لائٹ بھی گئی ہوئی تھی, تو اپارٹمنٹ کے اندر CCTV کیمرے بھی کام نہیں کر رہے تھے, ورنہ شاید یہ کیس پہلے دن ہی حل ہو جاتا. باہر پولیس نے تمام CCTV کیمرے فوٹیجز چیک کیے, باہر سے ان کو کوئی کلو نہیں ملا, تو پولیس نے دوسرے تیسرے دن یہ کہہ دیا تھا کہ یہ بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے اندر کا ہی کوئی واقعہ اور کوئی ایسا شخص جو اس بچوں کو جانتا ہے وہ اس میں انوالو ہے. پھر اچانک سے وال مین کو 18 تاریخ کو تھوڑی اسمیل محسوس ہوئی, انہوں نے جب چیک کیا تو اسی انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک سے سارم کی باڈی ملی, اسی میں ایک بال بھی تھی, اس کی مسجد کی ٹوپی بھی تھی, اور جب اس کی باڈی نکالی گئی تو وہ بری طریقے سے ڈیکمپوز ٹائپ کی ہو چکی تھی.